فجر کی اذان میں ایک جملہ آتا ہے، بھلا کیا آتا ہے؟ الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ آج ہم جتنے مرضی نیکیاں کر لیں، اگر فجر کی نماز نہ پڑھتے ہم تو ہماری نیکیوں کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو عشاء کی نماز جماعت سے پڑھے اور فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھے، بھلے ساری رات سویا رہے، اللہ ساری رات عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور آج کل تو تہجد پڑھنے کا موقع ہے، آج کل تو بندہ رات کو جلدی سو جائے نا، 10-11 بجے بھی سو جائے، اور پھر اذانوں سے آدھا گھنٹہ 15 منٹ پہلے بھی اگر اٹھے اور اٹھ کر اگر تہجد کی نماز پڑھ لے، بندے کی نیند بھی پوری ہوتی ہے، تہجد بھی بندہ ادا کر سکتا ہے۔ یہ سردیوں کا جو موسم ہے نا، جس میں دن چھوٹے ہیں راتیں لمبی ہیں، اللہ کے نیک بندے اولیاء کرام اس سے بہت بڑی نعمت سمجھتے تھے۔ وہ کہتے تھے سردیوں میں روزہ رکھنا آسان ہے، دن چھوٹا ہے پتہ ہی نہیں چلتا، راتیں لمبی ہیں، تہجد پڑھنا آسان ہے۔ تو اللہ کے نیک بندے تو سردیوں کو نعمت جانتے تھے کہ تہجد بھی آسانی سے پڑھ لی، روزہ بھی آسانی سے رکھ لیا، اور پھر قرآن پڑھنے والے راتوں کے شروع میں قرآن پڑھتے، رات کے اختتام پر تہجد پڑھتے، دن میں روزہ بھی رکھ لیتے، وقت بھی آرام سے گزر جاتا، روزہ رکھنے کا احساس بھی نہیں ہوتا تھا، کوئی بھوک کوئی پیاس کی طلب نہ ہوتی۔ لیکن آج ہم اپنی حالت پر غور کریں، آج ہم رات کو جتنی مرضی جلدی سو جائے، فجر ہم نے نہیں پڑھنی تو نہیں پڑھنی۔ آج اگر ہم فجر نہیں پڑھے تو پھر گرمیوں میں جب 4:15 بجے 4:30 بجے فجر ہوگی پھر کیسے اٹھیں گے؟ لیکن پڑھنے والے اس وقت بھی پڑھتے ہیں، جنہیں اللہ توفیق عطا فرماتا ہے وہ گرمی سردی نہیں دیکھتے۔ تو خدارا آپ سے گزارش ہے کہ آج کل جو موسم ہے، آج کل جو سردی کا موسم ہے، دن چھوٹے ہیں راتیں لمبی ہیں، آپ رات کو اٹھے تہجد پڑھ لے۔ خدا کی قسم تہجد نماز نفلی نمازوں میں فرضوں کے بعد سب سے افضل ترین نماز۔ اللہ توفیق دے تو تھوڑی دیر پہلے اذانوں سے تھوڑی دیر پہلے اٹھیں، اگر صرف 2 رکعت بھی پڑھ لیتے تہجد ہو جائے گی۔ اس وقت آپ 10 پڑھیں، 4 پڑھیں، 2 پڑھیں، اللہ کو آپ کی نماز کی ضرورت نہیں ہے۔ اور رب تعالیٰ تو یہ دیکھتا ہے کہ اس نے اپنی نیند قربان کر کے میری بارگاہ میں اٹھا ہے، اس نے اٹھ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کیا ہے، اس نے اٹھ کر یہ نہیں دیکھا کہ لوگ سوئے ہوئے ہیں میں گرم بستر چھوڑ کر کیسے جاؤں، اس نے میری رضا کے لیے بستر کو چھوڑا ہے۔ میں تو رب ہوں، رب تعالیٰ پھر دنیا کی ہر نعمت اس کے قدموں میں رکھ دیتا ہے۔ تو نیت کرتے ہیں انشاءاللہ تہجد کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، اور اگر چلو تہجد نہیں پڑھتے کم از کم یار فجر تو پڑھو۔ الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ نیند بندے کی بات بھی پوری ہو جانی ہے، مرنے کے بعد یہ نہیں پوچھا جانا کنے گھنٹے سوئے سی، مرنے کے بعد یہ پوچھا جائے گا نماز پڑھی کہ نہیں۔ جو رب نے ایک نماز تم پہ فرض کی تھی، جو بغیر پیسوں کے بغیر کسی سفر کیے صرف تم نے بستر چھوڑنا تھا، آج ہمیں گھر میں کوئی ایمرجنسی ہو جائے، کوئی پریشانی آئے، ساری ساری رات لوگ جاگ لیتے ہیں، بیمار ہو جائے ہاسپٹل میں ساری ساری رات مریض کے ساتھ گزار لیتے ہیں، لیکن اٹھ کر صبح فجر کے اذان کے وقت نماز نہ پڑھے، کتنی ہماری بد نصیبی ہے یار۔ پھر ہم کہتے ہیں گھر میں برکت نہیں ہے، گھر میں بیماریاں پریشانیاں بڑی ہیں، یار اٹھ کر رب کو سجدہ تو کرو۔ آپ کا سارا دن دیکھو کیسا بابرکت گزرتا ہے۔